یہ حدیث تمام طرق سے آئی ہے، لفظوں میں فرق ہے، آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، مگر مفہوم کونوٹیشن تقریباً تمام احادیث کا یہی ہے۔ کہیں رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکن کی لفظ ہے، کہیں انی ترکتوں کی لفظ ہے، کہیں لفظ ثقلین استعمال ہوا ہے، کہیں لفظ خلیفتین استعمال ہوا ہے، کہیں لفظ امرین استعمال ہوا ہے، کہیں کتاب و سنت کا تذکرہ کچھ کتابوں میں ملتا ہے اور کہیں پر کتاب اور اہل بیت کا تذکرہ، قرآن و اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ رسول کی زندگی کے آخری لمحات میں بار بار دہرائے جانے والے یہ جملے ہیں۔ اگر لفظوں کو بدل کے کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ وصیت رسول ہے کہ میں تمہارے درمیان، مجھے اس سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ رسول نے ثقلین فرمایا اور رسول کیا کیا چھوڑتا ہے، بس ساری گفتگو یہ رسول نے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بار بار یہ کہا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، کس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا۔ وہ ساری گفتگو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا چھوڑا، کبھی ثقلین کی گفتگو سنتے ہیں، کبھی روات پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے رسول نے چھوڑا کیوں؟ اللہ کے رسول نے زندگی کے آخری لمحات میں بار بار یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی؟ تو رسول نے خود جواب دیا ہے اس حدیث میں۔ رسول نے خود ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، دیکھو جب تک ان سے متمسک رہو گے تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی 23 سال کی تبلیغی زندگی میں جس گمراہی میں لپٹے ہوئے معاشرے کو زیادہ ہدایت پر لے کر آئے تھے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، 23 سال میرے رسول نے ضلالت و گمراہی میں، بھئی رسول کا مقصد ہی یہ تھا کہ گمراہی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو زیادہ ہدایت پہ لا کے رکھ دینا، زیادہ ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دینا۔ آپ یہ دیکھیے مقصد رسالت جو قرآن نے بیان کیا، وہ کیا کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین، وہ وہی تو پروردگار ہے جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ تزکیہ نفوس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو عرب کے اس معاشرے میں 23 سال تک رسول نے گمراہی کو ختم کیا، بڑی توجہ کیجیے گا، ضلالت کو نیست و نابود کیا، اور اب رسول یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ ایک ایسا طبیب تھا، میرا رسول ایک ایسا طبیب تھا جو گمراہیوں کا علاج کرتا تھا، جو ضلالتوں کا علاج کرتا تھا، جو کفر کا علاج کرتا تھا، جو شرک کا علاج کرتا تھا۔ ابھی آپ نے طبیب کا تذکرہ سنا، میرا رسول کیسا طبیب تھا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ 23 سال میں میرے رسول نے دلوں سے نفرتیں نکال دیں، دلوں سے قدورتیں نکال دیں، دلوں سے بغض نکال دیا، دلوں سے شرک نکال دیا۔ آپ یہ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے طبیب آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کر سکتے ہیں، آپ کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے۔ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کر سکتے ہیں، مگر میرا رسول وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ نفوس کرتا تھا۔ اور دنیا کے طبیب، دنیا کے ڈاکٹرز اپنا مطب کھول کے، اپنا ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، طبیب مریضوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اپنا مطب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آپ کو ضرورت ہے تو جائیے، لیکن میرے رسول کا کردار، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، میرا رسول ایک ایسا طبیب تھا،
کان طبیب دوار بطبہ، میرا رسول ایک ایسا طبیب تھا جو اپنی طبابت کی دکان لے کے مکہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا. کوئی شرک کا مریض مل جائے، کوئی نفاق کا مریض مل جائے، کوئی کفر کا مریض مل جائے، کوئی حسد کا مریض مل جائے. تو رسول نے 23 سال میں گمراہی کو ختم کیا. بڑی توجہ کیجئے گا. ایک ایسا ڈاکٹر، ایک ایسا حکیم، ایک ایسا طبیب جس نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سینوں سے نفاق ختم کیا، سینوں سے کفر ختم کیا، سینوں سے شرک ختم کیا، سینوں سے بغض و حسد کو خاتمہ کیا. لیکن سوال ہے کہ 23 سالہ تبلیغ کے بعد جب رسول جا رہے ہیں تو کیا بیماری پلٹی نہیں؟ بیماری پلٹی. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو پہلے تو ہم خود کا علاج خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر طبیعت درست نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ہماری نبض دیکھتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. ڈاکٹر ہماری نبض دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد ڈاکٹر تو کبھی تھوڑی سی دوائیں دے کے گھر بھیج دیتا ہے کہ جائیے، لیکن کبھی کبھی وہ کچھ چیک اپس لکھتا ہے. رپورٹس آ گئی، اس نے کہا آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا. ہم ایڈمٹ ہوں گے 2 دن 4 دن 5 دن. اب جب ہم تھوڑے سے صحیح ہوئے تو ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کیا. اب جب ڈسچارج ہوئے تو کیا یوں ہی بھیج دیا؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں، ایک پرسکرپشن دیتا ہے. بڑی ایسا ہی نہیں بھیجتا، ایک پرسکرپشن دیتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ رات کو کھانا ہے، یہ صبح کو کھانا ہے، یہ گولیاں ہیں، یہ دوائیں ہیں، یہ آپ کو شام میں کھانا ہے، یہ صبح کھانا ہے. اچھا ہم چونکہ تھوڑا صحیح ہو گئے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر تو ایسی ہی دوائیں لکھ دیتے ہیں. اب ہم آئے اپنے حساب سے دوائیں کھانا شروع کی. 4 دنوں کے بعد پھر اٹھا کے لے جائے گئے. بڑی توجہ کیجیے گا. مرض ریلیکس ہوا، بیماری پلٹی. ڈاکٹر نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ بھی ہم نے آپ کو 2 دوائیں تجویز کی تھی. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ہو گئے تھے، ہم نے سمجھا ایک ہی کافی ہے. بالکل اسی طریقے سے 23 سال تک علاج کرنے کے بعد جب طبیب امت جانے لگا تو ایک پرسکرپشن دیا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. امت نے کہا ایک کافی ہے. تو اب مرض پلٹا. بڑی توجہ کیجیے گا. مرض پلٹا کیسے پلٹا؟ کبھی القاعدہ کی صورت میں، کبھی سپاہ یزید کی صورت میں، کبھی لشکر طیبہ کی صورت میں. صلوات محمد و آل محمد پر.